سورہ شعراء کی آیت نمبر 10۔ سورۃ الشعراء کا دوسرا رکوع اور 19ویں پارے کا چھٹا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ ظالم لوگوں کے پاس جا۔ اے موسیٰ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیے، انہیں نصیحت فرمائیے۔ قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے، جنہوں نے کفر اور معاصی اور گناہوں سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اور انہیں طرح طرح کی ایذائیں تکلیفیں پہنچا کر ان پر ظلم کیا۔ اس قوم کا نام قبط ہے۔ اس قوم کے افراد کو، فرد کو قبطی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کہ انہیں ان کی بد کرداری پر زجر فرمائیں، جو یہ گناہ کرتے ہیں ان پر انہیں تنبیہ کریں۔ الا یتقون، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ کیا وہ اللہ سے نہ ڈریں گے؟ اللہ پر ایمان لا کر اور اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے اللہ کے عذاب سے کیا اپنی جانوں کو نہ بچائیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، قال، موسیٰ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے، ان کے جھٹلانے سے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے۔ ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان نہیں چلتی، یعنی گفتگو کرنے میں کسی قدر تکلف ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلے سن چکے ہیں کہ فرعون کی گود میں تھے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف بہت کم تھی۔ فرعون جس طرح بچوں کو بٹھا کر لوگ اپنے گود میں کھلاتے ہیں، فرعون آپ سے کھیل رہا تھا تو آپ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بچے کی تھپڑ میں زور نہیں ہوتا، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نبوت کا جلال تھا تو فرعون گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو برباد کرے گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں ایمان لے آئیں، انہوں نے فرعون سے کہا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے تو ایک طرف آگ رکھ دیں، ایک طرف یاقوت سرخ رکھ دیں، بچہ آگ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ آگ کی طرف نہیں بڑھے گا اور یاقوت سرخ موتی کی طرف بڑھے گا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئیں۔ آپ یاقوت سرخ کی طرف بڑھے تو فرشتہ آیا، اور بعد نے کہا حضرت جبریل آئے، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا رخ آگ کی طرف کیا، آپ کا ہاتھ پکڑ کے آگ میں ڈالا، اور آپ نے ایک انگارہ پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ لکنت ایسی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہوتی تھی، اور آپ کو بولنے میں تکلف ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن سننے والے کو یہ لکنت محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ لکنت ایک عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو عیب سے پاک پیدا فرماتا ہے۔ نبی ان عیبوں سے پاک ہوتے ہیں جنہیں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ لکنت آپ خود محسوس کرتے تھے، بولنے میں تکلف ہوتا تھا، لیکن سامنے والے پر آپ کی گفتگو میں اٹک ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی، یعنی گفتگو کرنے میں کسی قدر تکلف ہوتا ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کو بھی رسول کر تاکہ وہ تبلیغ رسالت میں میری مدد کریں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام میں نبوت عطا کی گئی، اور اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔
شام سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں جو شام کا علاقہ ہے وہاں پر کوہ طور پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا. وہاں آپ کو مفسرین نے فرمایا کہ نبوت عطا کی گئی. آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا. اس کا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعونی شخص کو ظلم سے روک رہے تھے جو ایک بنی اسرائیل ایک مسلمان کو مار رہا تھا. جب وہ رکا نہیں تو آپ نے آہستہ سے مکہ رسید کیا تاکہ یہ دور ہٹ جائے، لیکن آپ کی توجہ نہ رکھی. اس مکے میں جلال نبوت تھا تو اس سے وہ جو فرعونی تھا ہلاک ہو گیا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے ایک قبطی کو فرعونی کو مارا تھا. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں، یعنی کہیں اس قبطی فرعونی کے بدلے میں فرعون اور اس کے درباری مجھے قتل کر دیں گے. قال کلا، اللہ نے فرمایا یوں نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی کر دیا اور دونوں کو حکم دیا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں. جو تم کہو اور جو تمہیں جواب دیا جائے ہم سنتے ہیں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے پاس جاؤ. فَقُولَا، پھر اس سے کہو إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہاں کا. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے تاکہ ہم بنی اسرائیل کو سرزمین شام میں لے جائیں. فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا. ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تھی. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے. آپ پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دستے مبارک میں ہاتھ مبارک میں عصا تھا. عصا کے سرے پر، لاٹھی کے سرے پر زنبیل لٹکی تھی، تھیلی لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ سامان تھا. اس شان سے آپ مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے. آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دو. اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت ہارون اس وقت گھر میں تھے، اور ایک دوسری تفسیر اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے جب چلے تو وہاں مصر میں حضرت ہارون پر وحی نازل ہوئی اور وہ بھی چلے، اور مصر سے باہر ایک منزل کے فاصلے پر دونوں کی ملاقات ہوئی. پھر دونوں ساتھ اپنے گھر پہنچے.